بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے اصناف سخن، پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں۔ 9ویں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں جماعت کے لیے اردو لیکچر سیریز یوٹیوب چینل اردو پروفیسر کے توسط سے لیکچر پارٹ 2 حصہ دوم اصناف سخن۔ اصناف سخن: نظم، پابند نظم، آزاد نظم، معرہ نظم، مثلث، ترکیب بند، ترجیح بند، مربع، مخمس، مسدس، قطع، رباعی، مثنوی، حمد، نعت۔ منقبت، مناجات، قصیدہ، مرثیہ، سلام، نوحہ، شہر آشوب، واسوخت، غزل۔ منقبت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی خوبیاں بیان کرنا ہے، جبکہ شاعری کی اصطلاح میں منقبت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں صحابی، ولی اللہ، بزرگان دین کی تعریف اور شان بیان کی جائے اور ان کے اخلاق و خصائل کا ذکر ہو۔ مثال: پروانے کو چراغ ہے، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقبال: کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ نعت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی تعریف کرنا، صفت بیان کرنا۔ شاعری کی اصطلاح میں نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات بیان کی جائیں، ذات و صفات کی تعریف بیان کی جائے، نعت کہلاتی ہے۔ مثال: دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امین آ گیا ہے، غم گسار آ گیا ہے۔ تو مقصد تخلیق ہے، تو حاصل ایماں، جو تجھ سے گریزاں، وہ خدا سے ہے گریزاں۔ مناجات عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی سرگوشی کرنا، کانا پھوسی، دعا، التجا، عرض کرنا ہے۔ شاعری کی اصطلاح میں مناجات ایسے کلام کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے دعا کی جائے اور شان بیان کی جائے اور ان کے اخلاق و خصائل کا ذکر ہو۔ مناجات کی مثال:
اے سب سے اول اور آخر، اے سب سے اول اور آخر، جہاں تہاں حاضر اور ناظر، جہاں تہاں حاضر اور ناظر، اے سب داناؤں، اے سب داناؤں کے دانا، اے سب داناؤں کے دانا، سارے تواناؤں کے توانا۔ قصیدہ، قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے، قصد سے بنا ہے۔ اس کے لغوی معنی ارادہ کرنا، اس کا ایک دوسرا معنی مغز بھی ہے۔ شاعری کی اصطلاح میں قصیدہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی زندہ شخص کی تعریف کی جائے، خصوصاً بادشاہ، وزیر، رئیس، سردار یا کسی بڑے شخص کے اوصاف بیان کیے جائیں۔ قصیدہ عموماً بڑا طویل ہوتا ہے، اس میں فصاحت و بلاغت پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ قصیدے کا آغاز مطلع سے ہوتا ہے، اس میں ردیف لازمی نہیں ہوتی۔ قصیدہ کی مثال: صبح دم دروازہ خاور کھلا، مہر عالم تاب کا منظر کھلا۔ خسرو انجم کے آیا صرف میں، شب کو گنجینہ گوہر کھلا۔ وہ بھی تھی ایک سیمیا کی سی نمود، صبح کو راز مہ و اختر کھلا۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے بعد قصیدہ کے اجزاء۔ قصیدہ کے اجزاء میں تشبیب، گریز، مدح، دعا، یہ چار قصیدہ کے اجزاء ہیں۔ تشبیب، قصیدے کا ابتدائی حصہ تشبیب کہلاتا ہے۔ تشبیب کے معنی ذکر شباب کے ہیں، مگر تشبیب کے لیے موضوع کی پابندی نہیں ہوتی۔ تشبیب کے اشعار عموماً عشقیہ اور بہاریہ ہوتے ہیں۔ گریز، تشبیب کے بعد جب قصیدہ نگار اصل موضوع کا ذکر کرتا ہے تو اسے گریز کہتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تشبیب اور قصیدے کے مضمون کو فنکاری سے ایک دوسرے کے ساتھ ملایا جائے۔ مدح، مدح اس حصے میں قصیدہ گو ممدوح کے اوصاف بیان کرتا ہے، یعنی اس کی عظمت و شوکت، شرافت و نجابت، عدل و انصاف، شجاعت و بہادری، دینداری و خدا ترسی، قناعت و راست بازی اور علم دوستی وغیرہ۔ دعا، قصیدے کے آخری حصہ میں دعا میں ممدوح کو دعا دی جاتی ہے اور دعا کے ذریعے قصیدہ گو اپنا صلہ بھی طلب کرتا ہے۔ بعد ازاں قصیدے کے مقطع میں شاعر اپنا تخلص لاتا ہے۔ مرثیہ، مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ رثا سے مشتق یعنی بنا ہے، جس کے لفظی معنی مردے کو رونا ہے، میت پر آنسو بہانا ہے۔ صنف شاعری میں مرثیہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی فوت شدہ شخص کی خوبیاں بیان کی جائیں اور اس کی تعریف و توصیف دردمندی سے کی جائے۔ اردو اور فارسی میں مرثیہ زیادہ تر شہدائے کربلا اور واقعہ کربلا کے بیان کے لیے مخصوص ہے۔ دراصل مرثیہ میں کسی کے مرنے پر دکھ اور غم کا اظہار کیا جاتا ہے، جبکہ اردو شاعری میں مرثیہ کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور میدان کربلا کے المناک واقعات مرثیہ کے اہم موضوع بن گئے ہیں۔ مرثیہ کی مثال:
وہ لو، وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، خود نہر القما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ مرثیہ کے ارکان: چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، رزم، شہادت، بین و دعا۔ چہرہ یہ مرثیہ کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے، اس میں تمہید باندھی جاتی ہے، اس میں عموماً نعت، منقبت، اخلاقی باتیں یا فطری مناظر سے متعلق اشعار ہوتے ہیں۔ سراپا مرثیہ کے اس حصے میں ممدوح کا حلیہ، شباہت اور حسن و جمال بیان کیا جاتا ہے۔ رخصت مرثیہ کے اس حصے میں ممدوح کا میدان جنگ کی جانب روانہ ہونے کا منظر بیان کیا جاتا ہے۔ آمد مرثیہ کے اس حصہ میں ممدوح کی میدان جنگ میں آمد کا منظر بیان کیا جاتا ہے۔ رجز مرثیہ کے اس حصے میں دشمن سے معرکہ آرائی سے پہلے ممدوح اپنے اوصاف اور اپنی خاندانی شرافت اور نجابت کا ذکر کرتا ہے۔ رزم مرثیہ کے اس حصے میں ممدوح کی جنگ کا منظر بیان کیا جاتا ہے، ممدوح کی شجاعت و بہادری کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ شہادت مرثیہ کے اس حصے میں ممدوح کا میدان جنگ میں شہید ہونے کا منظر بیان کیا جاتا ہے۔ بین و دعا بعض حضرات نے بین و دعا کو دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے، تقسیم کیا ہے، بین کو الگ ذکر کیا ہے، دعا کو الگ ذکر کیا ہے۔ یہ مرثیہ کا آخری حصہ ہوتا ہے، اس میں ممدوح کی لاش پر رنج و الم کا منظر اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ سننے والوں کو رونا آ جائے۔ اس کے بعد دعائیہ اشعار ذکر کیے جاتے ہیں۔ مرثیہ کے اشعار: گھوڑے کو اپنے کرتے تھے سب سراب، گھوڑے کو اپنے کرتے تھے سب سراب، آتے تھے اونٹ گھاٹ پر باندھے ہوئے قطار، پیتے تھے آب نہر پرند آ کے بے شمار، سقے زمیں پہ کرتے تھے چھڑکاؤ بار بار، پانی کا دامو در پلانا ثواب تھا، ایک ابن فاطمہ کے لیے قحط آب تھا۔ سلام سلام بھی شاعری کی قسم ہے جسے غزل کی حیت میں لکھا جاتا ہے۔ اشعار کی تعداد بھی غزل جتنی ہوتی ہے اور مطلع اور مقطع بھی ہوتا ہے۔ سلام نے مرثیہ کی وجہ سے ہی جنم لیا ہے، اس میں وہی تمام باتیں شامل ہوتی ہیں جو مرثیہ کا حصہ ہوتی ہیں۔ نوحہ نوحہ کا لفظی مطلب آہو فریاد کرنا، ماتم کرنا اور سینہ زنی کے الفاظ بھی نوحہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ بھی مرثیہ کی وجہ سے وجود میں آیا اور اس کے موضوعات بھی ایک ہی ہیں اور نوحہ بھی غزل کی حیت میں لکھا جاتا ہے۔ شہر آشوب شہر آشوب آشوب کے لغوی معنی فتنہ و فساد، تباہی و بربادی کے ہیں۔ شہر آشوب ایسی نظم کو کہتے ہیں
جس میں کسی شہر، ملک یا علاقے کی تباہی و بربادی اور بدحالی کے ساتھ ساتھ اس کے سیاسی، معاشی مسائل یا بد امنی اور فتنہ انگیزی کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، شہر آشوب کہلاتی ہے۔ مثلا شہر آشوب کی مثال: کیا بود و باش، کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، اس کو فلک نے لوٹ کے برباد کر دیا، اس کو فلک نے لوٹ کے برباد کر دیا، اب ہم رہنے والے ہی ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ واسوخت، واسوخت کے لغوی معنی روگردانی، اعراض، تنفر اور بیزاری کے ہیں۔ واسوخت کی تعریف: واسوخت ایسی صنف شاعری ہے جس میں محبوب کی بے وفائی، سنگ دلی اور اس کے ظلم و ستم کا ذکر کر کے اسے برا بھلا کہا جاتا ہے۔ تلخ لہجے میں اسے جلی کٹی سنائی جاتی ہے اور بعض اوقات دھمکی بھی دی جاتی ہے اگر محبوب نے اپنے رویے میں تبدیلی نہ کی اور عاشق کی طرف متوجہ نہ ہوا تو وہ اس کی محبت سے دستبردار ہو کر کسی اور شخص سے دل لگا لے گا۔ واسوخت کی مثال: اب وہ اخلاص محبت کی طرح بھول گئے، اب وہ اخلاص محبت کی طرح بھول گئے، چھپ کے ملنے کی وہ خلوت کی طرح بھول گئے، ہم نشینی کی وہ صحبت کی طرح بھول گئے، پیار کی نازکی الفت کی طرح بھول گئے، مہربانی کی وہ شفقت کی طرح بھول گئے، غیروں سے مل کے محبت کی طرح بھول گئے۔ غزل، غزل کے لغوی معانی: عورتوں سے باتیں کرنا، سخن از زنان گفتن، عورتوں کی باتیں کرنا، سخن با زنان گفتن، اور عورتوں کے بارے میں عشق و محبت کی باتیں کرنا۔ ہرن کی وہ درد بھری آواز جو شکاری کے نرغے میں یعنی شکاری کے محاصرے میں، گھیراؤ میں آ کر وہ خوف کے مارے، ڈر کے مارے چیخ مارتا ہے، آواز نکالتا ہے، درد بھری آواز نکالتا ہے، اس آواز کو بھی غزل کہتے ہیں حقیقی معنی کے لحاظ سے۔ ایک اور معنی بھی ہے کاتنا یعنی چرخہ کاتنا۔ یہ چرخہ ایک کارپینٹر ایک دیسی مشین بنایا کرتا تھا اور اس پر خواتین گھروں میں بیٹھ کر تو کاٹن سے، روئی سے موٹا دھاگا بنایا کرتی تھیں اور اس دھاگے سے پھر چارپائی پر بچھانے والی دریاں بنائی جاتی تھیں۔ غزل کی تعریف، اصطلاحی تعریف غزل کی: غزل ایسی صنف شاعری جس میں شاعر حسن و جمال اور عشق و محبت کے حوالے سے اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کرتا ہے۔ غزل میں اب مذہب و سیاست، معیشت و معاشرت سب ہی مضامین شامل ہو چکے ہیں۔ غزل میں کم از کم اشعار کی تعداد 5 ہوتی ہے اور زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ غزل کے ہر شعر کا موضوع جدا ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے۔ مثلا دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم ہیں مشتاق وہ بیزار، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے،
آدمی آدمی سے کم ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے لیکچر کے اختتام کے ساتھ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں آپ سے اجازت کا خواستگار ہے، اجازت چاہتا ہے۔ دیکھتے رہیے، سنتے رہیے اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو، شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ رابطہ نمبر 03335128648۔